بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ یہ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ سیاست کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں میرا کیمرہ مین جو ہے، کیمرہ وومن ہے، آپ کی بھابھی ہے، پتہ نہیں وہ آواز آ رہی ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آج کوئی غیر سیاسی بات کرتے ہیں۔ ہمیشہ کرٹیسزم، ایک دوسرے پر بہتان تراشی، یہ ایک مثبت تبدیلی ہے گلگت بلتستان میں اور بالخصوص ہنزا میں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک طرفہ کو کھیل ہوتا ہے، ایک ہی ٹیم میدان میں ہوتی ہے، پولو کا میچ ہوتا ہے، اپنے گول میں بھی وہی گول کر لیتے ہیں، آپ اپوننٹ کے گول میں بھی خود گول کر کے اپنے جیت کو واضح کرتے ہیں۔ آج میں بہت خوبصورت جگہ میں ہوں، یہ غلکن، گلمت، آئین آباد، ششکٹ کے ایک بہت اوپری مقام پہ ہے، بہت خوبصورت اونچائی پہ، کافی اس کی ہائٹ ہے، آبادی کے اندر ہے، میرا اپنا زمین ہے، میں اپنے زمین پہ آیا تھا، تو یہاں بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کی خواہش، انسان کی ہوس کچھ لوگوں کے لیے معیار میں مختلف ہوتا ہے۔ آپ ہمیں کہتے ہوں گے کہ یہ اقتدار کی ہوس ہے، کچھ لوگوں کی شہرت کی ہوس ہے، کچھ کو دولت کی ہوس ہے، کچھ کو دنیا میں بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی ہوس ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے، ہوس تھوڑا سا سخت ہے، لیکن ان سب کا مقام اونچا ہے، یعنی اونچائی کی طرف اڑان ہے۔ آج میں جس جگہ بیٹھا ہوں، یہ جگہ اونچائی پہ تو ہے، بہت اونچی جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں سے اس علاقے کا تابات جھیل میں اس وقت مجھے تھوڑی چھوٹی چھوٹی کشتیاں نظر آ رہی ہے، وہ بہت دور ہے لیکن وہ نظر تو آپ کو نہیں آئے گا، مجھے بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ششکٹ کا ایک بڑا خوبصورت گاؤں نظر آتا ہے، نیچے مجھے گلمت کمرس نظر آتا ہے، میرے پیچھے یہ غلکن ہے، غلکن کا وہ آدھا حصہ نظر آتا ہے۔ میں ان سب چیزوں کا نظارہ کر رہا ہوں اور بہت خوش رہا ہوں۔ میں نے نہیں کہا کہ انسان کی تمام تر توجہی کا باعث اونچائی ہے یا عروج ہے یا شہرت ہے یا دولت ہے، جو بھی اونچائی کا مقام، یعنی اپنے سے اوپر، بلندی۔ لیکن یہاں پہنچ کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ہم اوپر والی جگہ، بلندی میں جا کر اس پست جگہ میں زندگی کے رواں زندگی کو اب بہت دور سے دیکھ تو سکتے ہیں، مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے لطف حاصل نہیں کر سکتے۔ آج اگر دنیا میں اور بالخصوص گلگت بلتستان میں اور بالعموم ہنزا میں اگر آج انسانی اقدار اور انسان اپنے وجود سے ایک بیزاری اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کا خاتمہ، اور اس کو اگر آپ بہت کیئرفلی دیکھیں تو یہ ورائٹی ہے، یہ ویری کرتا ہے۔ 60 سال سے اوپر سے لے کر ایک 18، 15، 16 سال، 14 سال کے ایک انمیچور ذہن کے مالک ہمارے بچوں میں سرایت کر گئی۔ یہ ہے تو بڑا تکلیف دہ، اور اگر رسپانسبلٹی فکس کرے تو معاشرے میں بسنے والے تمام لوگ، ریاست کے اندر بسنے والے حکومتیں، حکومتوں کے سائے میں پلنے والے سول سوسائٹی، انتظامیہ، ہم جیسے سیاسی لوگ جو تقریریں کرتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ جو خود کو بہت عظیم تر سمجھتے ہیں، علاقے میں غربت کے خاتمے کا دعویدار ہیں، مذہب کے لوگ، علماء کرام ہیں، مختلف مسلک میں مختلف طریقے سے اس مذہبی معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں، الوائز ہیں، مواعظین ہیں، شیخ ہیں، ملا ہے، علامہ صاحبان ہیں، مولانا صاحبان ہیں، تائندم معاشرے کے وہ عام طبقہ جس اونچائی سے آپ ان کا نظارہ نہیں کر سکتے، وہ تمام پرلطف زندگی گزارنے والے غریب طبقہ بھی اس میں برابر کا شرکت دار ہے۔ وہ کہ یہ کافی دن سے ہمارے لیے کھڑکتا رہا زندگی میں کہ ہمارے بچے اتنی ایکسٹریم پہ کیوں جاتے ہیں۔ اس کے تو
وجوہات کا تذکرہ عام لفظوں میں کہیں تو میرے خیال سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر رسپانسبلٹی فکس کرنا ممکن نہیں ہوتا، پھر آپ لوگ ناراض ہوں گے۔ لیکن ایک چیز کا جو واسطہ ہے نا جذبات کا، یہ ایموشن سے اس کا تعلق ہے، انزائٹی کہیں، ڈپریشن کہیں، یہ بیسکلی ایموشنل چیزیں ہیں جو لنک اپ کرتی ہیں، اور وہ کسی نہ فیکٹرز ہزاروں ہو سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ان کا تعلق ایموشن سے، اور ایموشنل ابرپٹلی اتنی ایکسٹریم پہ جاتی ہے کہ آپ یہ اقدام کر لیں۔ ورنہ ہم جیسے لوگوں کو جو لندن میں بیٹھے ہیں، میرے قائد میاں محمد نواز شریف سے لے کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، میرے صوبائی قائد حافظ الرحمان، پھر گونزا کے ہر بچے کا درد دل میں ہم اپنے بچوں کے معاملات بھول جاتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ زندگی گزارتے ہیں۔ میں اپنے قوم کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم شکل سے تو بڑا خوشحال نظر آتے ہوں گے آپ کو، ہم آپ کی جنگ لڑتے تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ تو کوئی رئیس زادے ہوں گے، ان کے اربوں کروڑوں کا انکم ہوگا، یہ شاید اپنے پیسے شہرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی ایک دل ہے، ہمارے اندر بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے بھی بچوں کے فیس کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے گھر میں بھی کوکنگ آئل نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بھی چاول نہیں ہوتا ہے، کبھی بچے ہم سے پیسے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس ان کے لیے جیب خرچہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم بھی بعض دفعہ رات کو بغیر کھانا کھائے سو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتایا کمٹمنٹ ہے، جس کمٹمنٹ میں آپ نے بھی حصہ داری ڈالنی ہے، آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے خیال سے آج معاشرے میں جو ایموشنل لنک اپ ہے وہ براہ راست، چونکہ ایموشنز ہمارے ساتھ آپ کے تعلق مختلف ہے، سیاست سے تعلق مختلف ہے، دوسرے معاملات سے تعلق ہے، گاؤں سے معاملات سے، ہنزا سے، پاکستان سے لگاؤ کا فطری طور پر اس کے درجہ ہے۔ البتہ جو میں آج بتانے جا رہا ہوں بڑے تکلیف کے ساتھ، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اپنی زندگی کے، خوبصورت زندگی کے خاتمے کا، اس کا براہ راست تعلق ایموشن سے، اور ایموشنز براہ راست لنک اپ ہے مذہب کے ساتھ۔ بہت سارے جو ایتھیسٹ کے ہیں یا بہت زیادہ اوور ایکسٹراورڈنری لبرلز مذہب کو ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دیتے ہیں۔ میں ریحان شاہ بحیثیت ایک مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے مذہب مجھے ایموشنلی، جذباتی طور پر راہ راست پہ لاتی ہے، یعنی مجھے سیدھے راستے پہ لاتی ہے، میری تکلیف دکھ کا مداوع کرتی ہے، مجھے اچھے اور برے چیزوں میں ایموشنلی مجھے کاؤنٹر کرتی ہے، روکتی ہے، اور ایک طرف مجھے راغب کرتی ہے۔ تو میں آج جو خصوصی طور پر بتا رہا ہوں، کمیشن بنائیں گے، حکومتیں بنائیں گے، کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ ان کے ٹی اے ڈی اے ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ایک رپورٹ چھپے گی۔ اس طرح تو پاکستان کے کئی قراردادیں ہیں، یونائٹڈ نیشن نے تو اس پہ بڑی ہیومن رائٹ اور مختلف رائٹس کی۔ آج جو میں خصوصی طور پر تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ مذہب ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی تدارک کے لیے مذہب کا سہارا لیا جانا چاہیے، اور مذہب ہے بھی اسی کے لیے، جہاں واضح احکامات ہیں، جہاں واضح ہدایات ہیں، اور ہدایت کے لیے لوگ ہیں، اور ان کی ایک متفقہ رائے ہوتی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، اس میں کوئی سیاسی تقسیم نہیں ہوتی ہے، مسالک کی بنیاد پہ کر لیں۔ ہنزا جیسے لوگ میں میجورٹی اسماعیلی کمیونٹی کی ہے، آپ طریقہ بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں، اسکالرز ہیں، آپ لائیں نا، آپ اس خوبصورت دنیا میں جینے کا مجھے ایموشنز کے ساتھ بتائیں، آپ مجھے اس اسکالر کے ذریعے قرآن پاک، حدیث مبارکہ، مولانا حاضر امام کے فرامین کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ضرورت پڑتا ہے بین المسالک علماء کی ایک جرگہ تشکیل دے دیں، وہ ان علاقوں میں فوکس کریں جہاں پہ اس وقت خودکشی عروج پر ہے۔ تو میں آج دست بستہ درخواست گزار ہوں اپنے بحیثیت میں اپنے ہنزا کے اسماعیلی کمیونٹی کے جو براہ راست مذہب اور ایموشنز اور طریقے کے حوالے سے ہمارے طریقہ بورڈ کے وائزین ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ ان علاقوں میں انٹرونشن کریں، اور ان علاقوں میں علماء کرام اہل سنت کے علاقے میں اگر کوئی فرض کرے خودکشی ہو یا آنر کلنگ ہو یا دیگر ہو، وہاں پہ علماء سنت کے
لوگ ہمارے علماء کرام لائیں جائیں اہل تشیع کے اندر جہاں اس طرح کے واقعات ہو آپ انٹروینشن کریں. اور ہمارے نور بخشیہ کے کمیونٹی کے جو ایلڈرز ہیں علماء کرام آپ جائیں اگر مناسب ہو. یہ وزیر اعلیٰ یا حکومت کوئی بھی ہو, یہ کوئی میں آج کے پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کہا, حکومت الوقت بین المسالک علماء کی یہ 3 یا 4 علماء کی ٹیم بنا دے, ان علاقوں میں جائیں اور متفقہ طور پر ہم حسین سب کا بھی تو لڑتے ہیں, ادھر نہیں کریں گے ادھر کریں گے, جہاں انسانی ضیاع ہو اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. مجھے پتہ ہے اس کے بعد بڑی ڈیبیٹ آپ کریں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مذہب سے دوری ہے یا کوئی ہے, خطا کاری و گناہ گاری انسان کی فطرت کے ساتھ ہے, اس کی اصلاح کے لیے علماء کرام ہے, دین کے لوگ ہیں جو مجھے اس طرف راغب کرتے ہیں, جو مجھے بتاتے ہیں. اگر میں بہرا روی کا شکار ہوں تو بھائی ذمہ داری تو آپ کی, آپ نے مجھے مذہب کی طرف لانا ہے, اور دیگر حقوق کی جدوجہد کے لیے ہم ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میری بستہ درخواست ہوگی حکومت اور وقت سے, آپ ان کمیشنوں کی رپورٹوں پہ مت جاؤ, یہ وقت کا ضیاع ہے آپ کا, آپ پریشان ہیں, مجھے پتا ہے. حکومت اور وقت آج کا گلگت بلتستان علماء کی ایک ٹیم بنا دیں, 6 علماء کی 5-6 2 مسالک سے اٹھائیں, مختلف علاقوں میں جائیں, پہلے ان علاقوں میں فوکس کریں جن علاقوں میں اس وقت خودکشیاں ہو رہی ہیں, اور اس میں ایک فائنڈنگ ہے. ہمارے لیے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں حدیث مبارکہ اور ہمارے پیغمبران ائمہ کرام حاضر امام کی واضح فرمودات کی روشنی میں مجھے ہدایت کریں. میرا خیال ہے بہت مختصر وقت میں اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہم صرف رسپانسبلٹی ادھر ادھر کریں گے. ہم آپ کے ساتھ جس جگہ جس لیول پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. آج اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں کوئی عالم نہیں ہوں اور کوئی پریکٹیکل مسلمان بھی نہیں ہوں, اللہ معاف کرے مجھے, لیکن اس رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوں. البتہ میری تربیت دینی تربیت کے حوالے سے میرا اپنا ہے کہ فرض تو بنتا ہے, آپ بھی تو کچھ کریں نا. اب میدان میں نکلیں, اس سے بڑی کوئی جہاد نہیں ہے. جن 2 خضر اور حمزہ میں زیادہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ اس وقت تعلیم کا شرح زیادہ ہے, بچوں پہ فوکس زیادہ ہو رہا ہے, جدید تعلیم کا نظام آیا ہے. ان تمام کو سامنے رکھ کر شریعت کی روح سے, ائمہ کے احکامات کی روح سے, حدیث مبارکہ کی روح سے, قرآن پاک کے احکامات کی روشنی میں, حاضر امام اور مولانا حاضر امام کے فرامین اور ہدایت کی روشنی میں وہ واضح احکامات ہیں. سب کا یونیفارمٹی ہے, اس میں سب کی یونیفارمٹی ہے. تو آپ آ سکتے ہیں, آپ ان علاقوں کا دورہ کریں, پھر ان علاقوں کا دورہ کریں جہاں پہ عزت اور ناموس کے نام پر قتل تو کیا جاتا, ان کا منظر عام پہ نہیں آتا. وہاں جا کے اپنے بیٹوں ماؤں کی بہنوں کی عزت ناموس کی بھی ہم پاسداری کریں گے. اگر یہ آج ممکن ہو, کیونکہ امیڈیٹ اس کو روکنا چاہیے. اب تو یہ فیشن بن گیا ہے, کبھی بائک رکھ کے دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں, کبھی اسکول کے بیگ میں اپنا گتا روڈ پہ پھینک کے آپ چھلانگ لگاتے ہیں. اور یہ جو 18 14 12 13 سال کے بچے ہیں, آپ ان کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے میں لمبی گفتگو کر گیا. آج میں ایک بہت اونچائی پہ آیا تھا, بہت خوبصورت جگہ ہے, لیکن ہماری بد نصیبی دیکھے نا, یہ نیچے کی خوبصورت دیکھے, لیکن اس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں کوئی انسان نہیں بستا. میں یہاں سے ان خوبصورت نظاروں کا تو لطف حاصل کر سکتا ہوں, لیکن وہاں رواں زندگی کے حوالے سے میں کوئی بھی چیز انجوائے نہیں کر سکتا. لہٰذا اپنے سے اوپر نہ دیکھیں, اپنے سے نیچے دیکھیں, اور نیچے جائیں ان لوگوں تک اور ان کے ساتھ ملیں, تو آپ کو اللہ کی حقیقت, آپ کی اللہ کی دی ہوئی نعمت اور آپ کو اللہ کے عطائے ہوئے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. تو میرے خیال سے وہاں زندگی آسانی ہے. ورنہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, ہم سے زیادہ مشقت زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ فیس بک پہ ہم آپ کی جائز خوبصورت تنقید کو بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ محبت میں بھی بعض چیزیں کر لیتے ہیں, ہم اس کو سہ لیتے ہیں. بہت ساری تلخ باتیں آپ ہمیں کرتے ہیں, ہم سہ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, ہم بھی اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کی خدمت کے لیے آئے. ہم رہی زیادہ کوئی بھی نہیں ہے گلگت بلتستان میں.
ہم بہت ستائے ہوئے لوگ ہیں, آپ کا دکھ ہے ہمیں, آپ کے گھر کا فکر کرتے ہیں, اپنے بچوں کا فکر کرتے ہیں, پھر ہم نے تو بڑے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. حکومت سول سوسائٹی, سیاسی جماعتیں اور بھی وہ طبقے جو براہ راست زمین پر بسنے والوں کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں, ہم سب کی بھاری ذمہ داری ہے. لیکن آج کا موضوع میرا اتنا تھا کہ یہ جذبات کا کھیل ہے. یہ اگر بیماری بھی بنتی ہے تو اس کو جذبات سے ہی کھیلا جا سکتا ہے, ان کو نارملائز بھی کیا جا سکتا ہے. نبی پاک کے, قرآن پاک کے اور ائمہ کے اور ہمارے امامان کے فرامین واضح ہیں, اس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ خوبصورت دنیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو مسخر کرنے کے لیے کہا ہے, اس کو مسخر کریں. اور یہ قبر میں دفن ہونے کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ خودکشی حرام, خودکشی حرام ہے. اس خوبصورت وادیوں میں, ماں باپ کے سائے میں آپ بھوک ننگ بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں, اس کو انجوائے کریں. آپ کی ایک چیز اچھی آنے والی ہوگی. تو بہت شکریہ. میں کسی اپنے کام سے آیا تھا, لیکن یہ رواں زندگی اوپر سے نیچے دنیا دیکھ کے تھوڑا سا گفتگو کیا. اگر میں نے اس دوران, کیونکہ علماء اور مذہب کی بات ہم سے ہوتا نہیں ہے, اگر اس دوران کوئی دانستہ غلطی ہوئی ہے تو معافی کا طلبگار ہوں. یہ دل کی آہ ہے, اندر سے نکلی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پہ عمل کرے گا. اگر نہیں تو پھر ہم ہنزہ کے سطح پہ تو کر سکتے ہیں. نوجوانوں کا جو غزر میں ہوا ہے اس طرز کی ہم بھی کنونشن کریں گے اور اس کے صد باب کے لیے کام کریں گے. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے نعمتوں کے سائے میں بھرپور زندگی گزارنے کا سلیقہ دے.